أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فيومئذ لا ينفع الذين بس اس دن نفع نہیں دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے ہوگا معذرتهم ان کا معذرت کرنا ولا هم يستعتبون اور نہ ہی انہیں موقع دیا جائے گا. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ یقیناً ہم نے بیان کیا ہے لوگوں کے لیے فِي هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن میں من کل مثل ہر قسم کی مثالیں وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ اگر آپ لائیں ان کے پاس ہر قسم کی نشانی لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ضرور کہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ نہیں ہو تم مگر جھوٹے. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ اسی طرح اللہ مہر لگاتا ہے عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھتے نہیں ہیں. فاصبر ان وعد اللہ حق بس آپ صبر کیجئے یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولا يستخفنك الذين اور ہلکا نہ کریں آپ کو وہ لوگ لا یوقنون جو یقین نہیں رکھتے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. ماقبل اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا پھر تمہیں کمزوری کے بعد طاقت دی پھر طاقت کے بعد پھر دوبارہ کمزوری اور بڑھاپا دیا. اللہ جیسے چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے. وہ علم والا قادر ذات ہے. جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے کہ وہ قبر کی جو زندگی ہوگی برزخ کی جو زندگی ہوگی وہ ایک گھڑی کے علاوہ نہیں ٹھہرے ہوں گے. اسی طرح یہ لوگ بہکے جاتے تھے دنیا میں بھی
اور اہل علم جنہیں علم دیا گیا تھا اور ایمان والے ان سے کہیں گے لقد لبثتم فی کتاب اللہ، تم اللہ کی تقدیر میں بہت لمبا عرصہ ٹھہرے، الی یوم البعث، دوبارہ اٹھنے والے دن تک، فہذا یوم البعث، پس یہ ہے دوبارہ اٹھنے والا دن، لیکن تم لوگ نہیں جانتے۔ اور یہ ایسا دن ہے کہ فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا، نفع نہیں دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، معذرتہم، ان کا معذرت کرنا، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ہی موقع دیا جائے گا۔ یہ ایسا دن ہے کہ تم اللہ کے سامنے بہانے بنا کر معذرت کر کے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اسی طرح تمہیں یہ موقع بھی نہیں دیا جائے گا کہ چلو تم اللہ کو راضی کر لو۔ راضی کرنے کا جو وقت تھا وہ دنیا تھی، اور آخرت کسی لحاظ سے وہ وقت نہیں ہے کہ تمہیں موقع دیا جائے اور تم اللہ کو راضی کر لو۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور یقیناً ہم نے بیان کی ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں، ہر قسم کی ایسی مثالیں کہ اللہ کی وحدانیت سمجھ جائے، اور یعنی قیامت کا، اسی طرح قبر کا، آخرت کی جتنی سزاؤں و جزائیں ہیں، ان سب پر اللہ نے دلائل قائم کیے، اور دلائل عقلیہ بھی قائم کی، نقلیہ بھی قائم کی، وحی بھی بھیجی۔ ان سب مثالوں کے بھیجنے کے باوجود بھی وَلَئِن جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اگر آپ اے نبی ہر قسم کی نشانی ان مشرکوں کے پاس، ان کافروں کے پاس لے آئیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور وہ لوگ کہیں گے جو کافر ہیں، ان انتم الا مبطلون، نہیں ہو تم مگر جھوٹے۔ یعنی ان کے نفس میں، ان کے دل میں ہمیشہ یہی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب جو بات پلائیں گے ہم نے اسے ماننا نہیں ہے۔ تو جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات لاتے تو وہ کہتے تھے یہ جھوٹ ہے۔ تو اگر کسی داعی کو جھٹلایا جائے تو وہ اس بات پر جو ہے یعنی اتنا انسان اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے، اس لیے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو بھی جھٹلایا گیا دین حق کی وجہ سے، اور دین حق کے بیان کی وجہ سے انہیں جھوٹا کہا گیا ہے۔ جس طرح ان انتم الا مبطلون میں خصوصاً پہلا اشارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے، بعد میں پھر اور داعی مراد ہیں۔ تو ہر داعی کے لیے یہی مناسب ہے کہ جب بھی اسے جھٹلایا جائے تو جھٹلانے کے بعد اسے جو ہے لوگ ساحر کہیں گے، باطل کہیں گے، مبطل کہیں گے، اسی طرح یعنی اور قسم کے الفاظ کہیں گے، لیکن یہ اس کے اختتام نہیں ہونا چاہیے اس کی دعوت کا۔ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، اسی طرح اللہ نے مہر لگا دی ہے ان لوگوں کے دلوں پر، لا يعلمون، جو سمجھتے نہیں ہیں، یعنی جن لوگوں نے اپنی سمجھ کو ختم کر دیا اور یہی کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے کسی بات کو نہیں ماننا، سورج نکلا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سورج نہیں نکلا، ایسے لوگوں پر مہر لگی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا ٹھپا لگا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کسی لحاظ سے سمجھتے نہیں ہیں۔ فاصبر، اے نبی آپ صبر کریں۔ یہ مکہ کی زندگی ہے تو مکہ کی زندگی میں صبر کی زیادہ تلقین تھی، جہاد نہیں تھا۔ پھر جب جہاد آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم ہوا۔ فاصبر، اے نبی آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ کا وعدہ یہ کہ مومنین کو اللہ نے کامیاب کرنا اور کافروں کو اللہ نے ذلیل و رسوا کرنا ہے، تو یہ اللہ کا وعدہ بالکل پکا سچا ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور ہلکا نہ کر دیں آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، جو قیامت کا، جو اللہ کی وحدانیت کا یقین نہیں رکھتے، وہ لوگ آپ کی تبلیغ کو بار بار آپ کو مبطل کہہ کر، ساحر کہہ کر آپ کو ہلکا نہ کر دیں کہ کہیں آپ تبلیغ میں ہلکا پن اپنا لیں اور انہیں جو ہے ان کے لیے راہیں ہموار کرنے لگ جائیں۔ راہیں آپ بالکل ہموار نہیں کریں گے، اللہ کی وحدانیت کے مسئلے کو بالکل واضح کر کے بیان کریں گے، اور اس کا حکم سورہ حجر میں اللہ رب العزت نے فرمایا فاصدع بما تؤمر، بس آپ نے واضح کر کے حکم کر دینا ہے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ نے اسے کھول کر بیان کرنا ہے۔ اور ایسا فاصدع ایسا لفظ ہے کہ جس میں کسی لحاظ سے نرمی ہو ہی نہیں سکتی، شیشہ جس وقت ٹوٹتا ہے تو اسے کوئی نہیں جوڑ سکتا، اسی طرح اللہ رب العزت نے صدا سے اسے تعبیر کیا۔ آپ اللہ کے وحدانیت کے مسئلے کو اتنا کھول کر واضح کر کے بیان کر دیں جس طرح شیشہ ٹوٹ جاتا ہے، حق اور باطل اس طرح واضح کر دیں جس طرح شیشہ ٹوٹ جاتا ہے کہ کسی لحاظ سے پھر جڑ نہ سکے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی صحیح معنوں میں اللہ کی وحدانیت کو، اور اسی طرح جتنے دین اسلام کے اعلاء کلمت اللہ کے جتنے بھی ادوار ہیں ان سب ادواروں میں حق سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، بس اس دن نفع نہیں دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہوگا
ان کا معذرت کرنا، ولا هم یستعتبون، اور نہ ہی انہیں موقع دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے اس قرآن میں من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اگر اے نبی آپ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہیں گے، ان انتم الا مبطلون، نہیں ہو تم مگر جھوٹے۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ فاصبر، آپ صبر اختیار کیجئے، ان وعد اللہ حق، یقینا اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اور آپ کو ہلکے میں نہ لیں وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، جو ایمان نہیں لاتے۔ اللہ ہم سب کو